یرمیہ 52واں باب جو 34 آیات پر مشتمل ہے۔ سقوط یروشلم۔ جب صدقیہ سلطنت کرنے لگا تو 21 برس کا تھا، اور اس نے 11 برس یروشلم میں سلطنت کی، اور اس کی ماں کا نام حموتل تھا جو لبناہی یرمیہ کی بیٹی تھی، اور جو کچھ یہویقیم نے کیا تھا اسی کے مطابق اس نے بھی خداوند کی نظر میں بدی کی، کیونکہ خداوند کے غضب کے سبب سے یروشلم اور یہودا کی یہ نوبت آئی کہ آخر اس نے ان کو اپنے حضور سے دور ہی کر دیا، اور صدقیہ شاہ بابل سے منحرف ہو گیا۔ اور اس کی سلطنت کے 9 برس کے 10ویں مہینے کے 10ویں دن یوں ہوا کہ شاہ بابل نبوکت رزر نے اپنی ساری فوج سمیت یروشلم پر چڑھائی کی، اور اس کے مقابل خیمہ زن ہوا، اور انہوں نے اس کے مقابل حصار بنائے، اور صدقیہ بادشاہ کی سلطنت کے 11ویں برس تک شہر کا محاصرہ رہا، اور چوتھے مہینے کے 9ویں دن سے شہر میں کال ایسا سخت ہو گیا کہ ملک کے لوگوں کے لیے خورش نہ رہی۔ تب شہر پناہ میں رکھنا ہو گیا، اور دونوں دیواروں کے درمیان جو پھاٹک شاہی باغ کے برابر تھا اس سے سب جنگی مرد رات ہی رات بھاگ گئے اور بیابان کی راہ لی۔ اس وقت کسدی شہر کو گھیرے ہوئے تھے، لیکن کسدیوں کی فوج نے بادشاہ کا پیچھا کیا اور اسے یریحو کے میدان میں جا لیا، اور اس کا سارا لشکر اس کے پاس سے پراگندہ ہو گیا تھا۔ سو وہ بادشاہ کو پکڑ کر ربلہ میں شاہ بابل کے پاس حمات کے علاقے میں لے گئے، اور اس نے صدقیہ پر فتویٰ دیا، اور شاہ بابل نے صدقیہ کے بیٹوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے ذبح کیا، اور یہودا کے سب امراء کو بھی ربلہ میں قتل کیا، اور اس نے صدقیہ کی آنکھیں نکال ڈالیں، اور شاہ بابل اس کو زنجیروں سے جکڑ کر بابل کو لے گیا، اور اس کے مرنے کے دن تک اسے قید خانے میں رکھا۔ ہیکل کی بربادی۔ اور شاہ بابل نبوکت رزر کے عہد کے 19ویں برس کے 5ویں مہینے کے 10ویں دن جلوداروں کا سردار نبوزرادان جو شاہ بابل کے حضور میں کھڑا رہتا تھا یروشلم میں آیا۔ اس نے خداوند کا گھر اور بادشاہ کا قصر اور یروشلم کے سب گھر، یعنی ہر ایک بڑا گھر آگ سے جلا دیا، اور کسدیوں کے سارے لشکر نے جو جلوداروں کے سردار کے ہمراہ تھا یروشلم کی فصیل کو چاروں طرف سے گرا دیا، اور باقی لوگوں اور محتاجوں کو جو شہر میں رہ گئے تھے، اور ان کو جنہوں نے اپنوں کو چھوڑ کر شاہ بابل کی پناہ لی تھی، اور عوام میں سے جتنے باقی رہ گئے تھے، ان سب کو نبوزرادان جلوداروں کا سردار اسیر کر کے لے گیا۔ پر جلوداروں کے سردار نبوزرادان نے ملک کے کنگالوں کو رہنے دیا تاکہ کھیتی اور تاکستانوں کی باغبانی کریں، اور پیتل کے ان ستونوں کو جو خداوند کے گھر میں تھے، اور کرسیوں کو، اور پیتل کے بڑے حوض کو جو خداوند کے گھر میں تھا، کسدیوں نے توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کیا، اور ان سب کا پیتل بابل کو لے گئے، اور دیگیں اور بیلچے اور گلگیر اور لگن اور چمچے اور پیتل کے تمام برتن جو وہاں کام آتے تھے لے گئے، اور باسن اور انگیٹھیاں اور لگن اور دیگیں اور شمعدان اور چمچے اور پیالے، غرض جو سونے کے تھے ان کے سونے کو، اور جو چاندی کے تھے ان کی چاندی کو جلوداروں کا سردار لے گیا۔ وہ 2 ستون اور وہ بڑا حوض اور وہ پیتل کے 12 بیل جو کرسیوں کے نیچے تھے، جن کو سلیمان بادشاہ نے خداوند کے گھر کے لیے بنایا تھا، ان سب چیزوں کے پیتل کا وزن بے حساب تھا۔ ہر ستون 18 ہاتھ اونچا تھا، اور 12 ہاتھ کا سود اس کے گردا گرد آتا تھا، اور وہ 4 انگل موٹا تھا، یہ کھوکھلا تھا، اور اس کے اوپر پیتل کا ایک تاج تھا، اور وہ تاج 5 ہاتھ بلند تھا۔ اس تاج پر گردا گرد جالیاں اور انار کی کلیاں سب پیتل کی بنی ہوئی تھیں، اور دوسرے ستون کے لوازم بھی جالی سمیت ان ہی کی طرح تھے،
اور چاروں ہواؤں کے رخ انار کی کلیاں 96 تھیں اور گردا گرد جالیوں پر 100 تھیں۔ یہودا کے لوگ اسیر ہو کر بابل کو جاتے ہیں، اور جلوداروں کے سردار نے سرایا سردار کاہن کو اور کاہن ثانی صفنیہ کو اور تینوں دربانوں کو پکڑ لیا، اور اس نے شہر میں سے ایک سردار کو پکڑ لیا جو جنگی مردوں پر مقرر تھا، اور جو لوگ بادشاہ کے حضور رہتے تھے ان میں سے 7 آدمیوں کو جو شہر میں ملے، اور لشکر کے سردار کے محرر کو جو اہل ملکی موجودات لیتا تھا، اور ملک کے آدمیوں میں سے 60 آدمیوں کو جو شہر میں ملے۔ ان کو جلوداروں کا سردار نبوزرادان پکڑ کر شاہ بابل کے حضور ربلا میں لے گیا، اور شاہ بابل نے حمات کے علاقے کے ربلا میں ان کو قتل کیا۔ سو یہودا اپنے ملک سے اسیر ہو کر چلا گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو نبوکت رزر اسیر کر کے لے گیا۔ 7ویں برس میں 3023 یہودی۔ نبوکت رزر کے 18ویں برس میں وہ یروشلم کے باشندوں میں سے 832 آدمی اسیر کر کے لے گیا۔ نبوکت رزر کے 23ویں برس میں جلوداروں کا سردار نبوزرادان 745 آدمی یہودیوں میں سے پکڑ کر لے گیا۔ یہ سب آدمی 4600 تھے۔ اور یہویاقین شاہ یہودا کی اسیری کے 37ویں برس کے 12ویں مہینے کے 25ویں دن یوں ہوا کہ شاہ بابل ابیل مرودک نے اپنی سلطنت کے پہلے سال یہویاقین شاہ یہودا کو قید خانے سے نکال کر سرفراز کیا، اور اس کے ساتھ مہربانی سے باتیں کیں، اور اس کی کرسی ان سب بادشاہوں کی کرسیوں سے جو اس کے ساتھ بابل میں تھے بلند کی۔ وہ اپنے قید خانے کے کپڑے بدل کر عمر بھر برابر اس کے حضور کھانا کھاتا رہا، اور اس کو عمر بھر یعنی مرنے تک شاہ بابل کی طرف سے وظیفے کے طور پر ہر روز رسد ملتی رہی۔